السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ایسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن دم کڑاہی۔ اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 1 کلو چکن لیا ہے، ٹماٹر ہیں ½ kg، اور 8 سے 10 مرچیں ہیں، ہری مرچیں، اس کو چوپ کر لیا ہوا ہے۔ 3 عدد پیاز لیے ہیں، لہسن ہے اور ادرک ہے۔ کالی مرچ لی ہے، لال مرچ کٹی ہوئی ہے، نمک ہے، یہ ہے گرم مسالہ، چاٹ مسالہ اور ہلدی۔ اور یہ ہم نے پائیا دہی لیا ہوا ہے، اور یہ جو مسالے ہیں ہم لوگوں نے نمک، کالی مرچ اور یہ ان سب کا 1 چمچ لینا ہے۔ دہی کو ہم نے ایک بول میں لیا ہے، اس کو ہم چکن کو سب سے پہلے میگنیٹ کریں گے۔ میگنیٹ کرنے کے لیے دہی لیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہلدی، نمک، دادری مرچ، کالی مرچ، گرم مسالہ ½ ڈالیں گے، باقی ہم رکھ لیں گے، اس کو گارنش کے لیے کام آئے گا۔ چاٹ مسالہ یہ بھی کم ڈالیں گے، باقی ہم ہنڈیا میں ڈالیں گے۔ اور ہری مرچیں ڈال دیں گے، یہ بھی ہم ½ ڈالیں گے۔ اب اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو میش کر کے اور چکن ڈال دیں گے۔ آپ پہلے بھی میش کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی میش کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے سارا سامان ڈال کے چکن اندر ڈال دیا اور پھر اس کو میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے میش کروں گی۔ آپ چاہیں تو اپنے چمچ کے ساتھ اور یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو میش کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کی مدد سے اچھی طریقے سے میش ہو جاتا ہے اور مسالہ اچھی طرح چکن کے اندر رچ جاتا ہے۔ تب تک یہ جب تک ہو رہا ہے مسالہ، اس کو ہم میش کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا میرے چینل پہ، اور مجھے بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو ریسپی اچھے لگے تو مزید ریسپیز کے لیے مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے ریسپیز لاتی رہوں گی نئی نئی۔ اب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے، یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے، اور اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے فریج میں رکھنے سے یہ زیادہ اچھے سے اس کا مسالہ میش ہو جائے گا۔ اب ہم تب تک باقی تیار کرتے ہیں مسالہ جو ہنڈیا میں ڈالنا ہے۔ ہم نے ایک جگ میں لیا ہے، ٹماٹر ڈال دیے ہیں، ادرک لہسن ڈالیں گے، پیاز کے 3 عدد جو تھے اس کو کٹنگ کر کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ لہسن ادرک ڈالا ہے اور اس کو چوپ کر لیں گے۔ ہری مرچی ہماری پہلے سے چوپ ہیں، اس لیے اس کو چوپ نہیں کریں گے۔ چوپ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، بہت اچھے سے ہی اس کا تیار ہو جائے گا یہ مکسچر۔ اگر آپ کو چاہیں تو آپ اس کو اچھے سے کنڈی میں بھی رگڑ سکتے ہیں۔ ہم ایک بول میں نکال لیں گے اب اس کو۔ ایک بول میں نکال لیا اس کو ہم نے۔ ہمارا 10 سے 15 منٹ کا ٹائم فنش ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہمارے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، ہم نے فریج میں سے اس کو نکال لیا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا اس میں کلر بھی آ گیا اور وہ فریز بھی ہو گیا۔ دیکھیں ایک چیز میں وہ آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ 10 سے 15 منٹ جب بھی میگنیٹ کریں تو ضرور اس کو ½ گھنٹہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ½ گھنٹہ نہیں رکھ سکتے ہوتا تو 10 منٹ ضرور رکھیں۔ ایک کڑھائی لی ہے، اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے۔ ہم نے کڑھائی میں آئل ڈال لیا ہے۔ آئل دم کڑھائی میں تھوڑا سا زیادہ ڈلے گا۔ آئل گرم ہونے تک ہونے دیں گے۔ آئل گرم ہو گیا ہے تو ساتھ ہم اس کے اندر آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جانا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا چکن کا وہ سارا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو کلر ہے وہ چکن کو تھوڑا سا کلر آ جائے۔ اگر آپ کلر نہیں دینا چاہ رہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی ڈھک سکتے ہیں رکھ کے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں
اور اس آگ تیز رکھنی ہے اس ٹائم میں جب آپ نے یہ چکن اندر ڈال دینا، تو آگ ضرور اس کو فل کر لیں یا میڈیم کر لیں، لو پہ بالکل بھی نہیں رکھنا ہے اس کو۔ اس کے اندر اب تھوڑا سا ہم نے اس کو بھون لیا ہے، اب یہ دیکھیں پانی پکنا سٹارٹ ہو گیا، ہم نے ٹماٹر ڈال دیے ہیں اندر۔ اب ہم نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیے ہیں۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے، اور یہ ہم نے جو ہری مرچیں بھی چوپ کی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی ہوئی ہیں، اور اس کو اب بھون لیں اچھی طریقے سے، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی سب تمام میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہم نے اب اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا ہوا ہے تاکہ یہ گلنا سٹارٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب یہ ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، میری کتنا زبردست، اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے، اور یہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو آگ ہم نے تھوڑی سی میڈیم کر لینی ہے، آگ میڈیم کر لیں گے، اور اس کو ہم پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو چکن کا بوٹی وغیرہ ہے وہ گل جائے اچھے طریقے سے۔ دیکھیں اب بھوننا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اچھے سے بھون لیا ہے۔ یہ دیکھیں اب ڈھک کے رکھا ہوا تھا ہم نے، اور یہ دیکھیں اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آ رہی ہے، اور اس کا کلر چیک کریں، کلر کتنا پیارا آیا ہے اس کا۔ یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن کلر، اگر آپ کو براؤن کلر نہیں پسند، اگر آپ وائٹ کلر رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی ہنڈیا کا، تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کلر، فوڈ کلر جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اب جو گرم مسالہ بچا کے رکھا تھا وہ بھی اندر ڈال دیا۔ ہم نے روٹی لی ہے، یہ تندوری روٹی لی ہے، دہی میں ہم نے زیرہ، گرم مسالہ اور یہ تھوڑی سی چٹنی ڈالی ہے، باقی ہم نے یہ دھنیا گارنش کے لیے دھنیا، زیرہ اور ڈال کے اس کو گارنش کر لیا۔ دیکھیں کتنا زبردست اس کی لک آئی ہوئی ہے، کتنا مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں بھی، اور دیکھیں اس کی لک بہت پیاری آئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔